بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 22 فروری بروز اتوار کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب ہوگا گامزن۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ملٹی ارب ڈالر کے سول جوہری تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، جو کہ مستقبل میں مملکت کو حساس جوہری صلاحیتیں حاصل کرنے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن ACA نے براہ راست اور مؤثر حفاظتی اقدامات کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ باپ بلدیہ میں صدر نشین منتخب، بیٹا ٹریکٹر ڈرائیور۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آیا دلچسپ واقعہ۔ انتخابات کے دوران اکثر حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات سامنے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن حال ہی میں تلنگانہ کے ضلع کھمم میں ایک منفرد واقعہ پیش آیا جس نے سبھی کی توجہ حاصل کر لی۔ یہاں ایک ہی بلدیہ میں باپ چیئرمین منتخب ہوا تو بیٹا وہیں ٹریکٹر کے ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ یہ غیر معمولی واقعہ کھمم ضلع کے کلور میونسپلٹی میں پیش آیا۔ بنڈلا گڑا جاگیر میں ایکسپائرڈ انجیکشن دینے سے 6 مہینے کے معصوم بچے کی ہوئی موت۔ حیدرآباد کے بنڈلا گڑا جاگیر سن سٹی علاقے میں ایک انتہائی زیادہ دلخراش و افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر مبینہ طور پر ایکسپائرڈ انجیکشن دیے جانے کی وجہ سے 6 مہینے کا معصوم شیرخوار بچہ موت اس کی واقع ہو گئی۔ بچے کی شناخت رامو کے طور پر کی گئی ہے۔ رامو کو تیز بخار ہونے پر اس کے والدین علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیے تھے۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹرز نے بچے کو میعاد ختم شدہ یعنی ایکسپائری ڈیٹ کی دوائیں دی۔ دوائیں دیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد بچے کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ دم توڑ گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اقدام، تمام ممالک پر 10% گلوبل ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ممالک پر 10% گلوبل ٹیرف عائد کیا ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق 24 فروری سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے تمام ممالک پر 10% گلوبل ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کچھ اشیاء کو اس ٹیرف سے استثناء حاصل ہوگا، جن میں زرعی مصنوعات، ادویات اور ان کے اجزاء، بعض الیکٹرانک اشیاء، کرنسی میں استعمال ہونے والی دھاتیں، ایندھن اور توانائی کی مصنوعات شامل ہے۔ اتر پردیش اقلیتی افراد پر بلا اشتعال حملہ اور قانون کا دوہرا معیار، ویڈیو ہوا وائرل۔ اکشے نامی شخص 2 پہیہ گاڑی پر جا رہا تھا کہ راستے میں 3 مسلم نوجوان پیدل چلتے ہوئے نظر آئے۔ سڑک کشادہ ہونے کے باوجود بھی اکشے نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی ان کے پیچھے روک لی اور ہارن بجانا شروع کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کسی بھی اشتعال کے بغیر اکشے نے اچانک تینوں نوجوانوں کو گالیاں دینا شروع کر دی اور تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو اکشے نے ان کا پیچھا کیا اور سرعام ان کے ساتھ مار پیٹ اور بدسلوکی جاری رکھی۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس دوران عوامی مقام پر موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی آگے بڑھ کر ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا وحشیانہ طریقے سے قتل، نعش کو جلانے کی گئی کوشش۔ شہر میں پیش آنے والی اس نوجوان کی بہیمانہ قتل کی واردات سے بڑے پیمانے پر سنسنی مچ گئی۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت حمایت ساگر کے قریب ایک نوجوان کی نعش ملنے سے بڑے پیمانے پر سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹولی چوکی علاقے سے تعلق رکھنے والے محمد عامر کی جلی ہوئی نعش حمایت ساگر کے اطراف مقامی لوگوں نے دیکھ کر پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ نعش جزوی طور پر جلائی گئی تھی، جس سے معاملہ مزید سنگین ہو گیا۔ ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بھی قتل و غارت گری کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ اسرائیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی 25 اور 26 فروری کو 2 روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں، جہاں بھارت اور اسرائیل کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اہم بات چیت ہوگی۔ اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سیکورٹی تعلقات کے تناظر میں نہایت ہی زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ فوری طور پر کسی بڑے دفاعی معاہدے کا اعلان متوقع نہیں ہے۔
حرمین شریفین میں اعتکاف کی رجسٹریشن کا آغاز، رجسٹریشن میں کرے اجلت۔ رمضان کے آخری دہے میں مقامی اور سعودی میں مقیم غیر ملکی حرمین میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں انتظامیہ سے باضابطہ طور پر اجازت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ادارہ امور حرمین شریفین نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے ادارہ حرمین کی ویب سائٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے خواہش مند مرد و خواتین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ادارے کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں یا پھر ان اکاؤنٹ کو موجود ہے تو اس کے ذریعے مزید لاگ ان کریں۔ مدھیہ پردیش مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے 49 مسلم افراد کی گرفتاری، ویڈیو ہوا وائرل۔ اطلاعات کے مطابق یہ جھڑپ عبادت گاہوں میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے معاملے پر پیدا ہونے والے تنازعے سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ جن افراد نے مبینہ طور پر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی، مذہبی نعرے لگاتے ہوئے گھروں میں داخل ہوئے اور رقم لوٹ لی، ان کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نقاب پوش افراد مذہبی نعرے JSR لگاتے ہوئے علاقے میں داخل ہوئے اور بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ سرکاری ملازمت نہ ملنے پر نوجوان کی خودکشی، تلنگانہ کے ضلع منچریال کے چنور ٹاؤن میں ایک دل دہلا دینے والا و افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں سرکاری ملازمت کے ایک امیدوار نے سخت محنت اور طویل جدوجہد کے باوجود بھی کامیابی نہ ملنے پر دل برداشتہ ہو کر لی خودکشی۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے۔